جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، ظاہر ہے وزیر اعظم اور آپ کی طرف سے مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ جی بات ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس امید کا بھی اظہار کیا تھا کہ کیونکہ بی جے پی نریندر مودی رائٹ ونگ پارٹی، اگر وہ جیت کے آ گئے تو مجھے زیادہ امید ہے کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں اور پاکستان اور بھارت کے معاملات بہتر ہوں۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت کر آ گئے ہیں تو میڈیشن تو انہیں چاہیے نہیں، مگر پاکستان کے ساتھ مل کے کوئی امید رکھی جائے کہ بھارت مسائل حل کرے تاکہ یہ خطہ آگے بڑھے؟ دیکھیے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ ہم تیار ہیں، بالکل وہ بائیلیٹرلی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے، آج تو امریکہ کی ان سے ہم سے بھی زیادہ قربت ہے۔ اس وقت تو ریجنل ان کا اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ کا بھارت ہے، پاکستان تو ہے نہیں، تو ان کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنر میں اعتماد کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے نا، ایک طرف ایک بہت بڑا شفٹ ہوا ہے، ایک ری الائنمنٹ ہوئی ہے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے کیس کی اہمیت کو، افادیت کو سمجھتے ہوئے، کشمیر کی صورتحال جو ہے اس کو جانچتے ہوئے ہم بات کرنے کے لیے اعتماد سے تیار ہیں، اور وہ جس کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہہ رہے ہیں وہ ان پہ شک و شبہ کر رہا ہے۔ شاہ صاحب، اور ساتھ میں یہ بات بھی بتائیے گا، اور ظاہر ہے جو وزیر اعظم کا ٹرپ ہے وہ ہر طریقے سے ایک کامیاب وزٹ نظر آ رہا ہے امریکہ کا، پازیٹیو باتیں نظر آ رہی ہیں، آپٹکس نظر آ رہا ہے کہ پازیٹیو ہیں، بیانات نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے مثبت ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر نظر آئی۔ وزیر اعظم نے خود بھی یہ کہا کہ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی عسکری قیادت ہم ایک پیج پر ہیں چیزیں ڈیلیور کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے امریکہ نے سنجیدہ بھی لیا ہے جو کچھ پاکستان کی طرف سے کہا گیا۔ ماضی میں اگر کوئی ڈیموکریٹک لیڈر گیا بھی ہے تو ایک غیر سنجیدگی اس لیے بھی نظر آتی تھی کہ پتہ نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں عسکری قیادت کی ان کو سپورٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس دفعہ پہلی دفعہ نظر آیا کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ بھرپور طریقے سے سویلین قیادت کو سپورٹ کر رہی ہے، تو سنجیدگی سے بھی لیا گیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی جو اپنی ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیونکہ ٹرمپ بدل بھی بہت جلدی جاتے ہیں، وہ کچھ ڈیلیوری چاہیں گے افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کی ڈیلیوری چاہیں گے، اور وہ کیا ہے جو پاکستان کو فوری طور پر ڈیلیور کرنا ہوگا؟ ہم نے کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کی جو ہم پوری نہ کر سکیں۔ ہم نے کوئی ایسا سہانا ہاتھ نہیں دکھایا جو پورا نہ ہو سکے۔ ہم نے دیانتداری سے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا ہے اور ایمانداری سے کہا ہے کہ ان گڈ فیتھ ہم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو، کیونکہ ان کا امن اور استحکام ہماری اس پہ بہتری ہے۔ ہم نے ان نوشنز کو مسترد کر دیا ہے جو پرانے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نوشنز ہوا کرتے تھے، ہم نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ افغانستان کا اندرونی معاملات ہیں، افغانستان نے خود حل کرنے ہیں۔ ہم مددگار، معاون ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ تنہا ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے۔ کل کو وہاں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو کیا پاکستان ذمہ دار ہے؟ ہرگز نہیں۔ سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، افغان حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، ریجنل قوتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور پاکستان نے بحیثیت ایک معاون کے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو ہم نے کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کی جو کوئی نئی ہو یا جس پر ہم پہ کوئی نیا بوجھ ہم پہ مسلط ہونے والا ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے اب، کیونکہ ٹرمپ پاکستان کی امداد کی بحالی اور وہ ساری باتیں کر رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ پاکستان سے چاہتے ہیں، کیونکہ آئندہ کا کہہ رہے تھے کہ آئندہ یہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کی امداد بھی بحال ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان نے کمٹ نہیں کیا، تو ٹرمپ کی طرف سے پھر ایگزیکٹلی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان افغانستان میں کیا کرے ایسا؟ دیکھیے، وہ تو ان کی خواہش ہے کہ جو پیس پروسیس ہے وہ آگے بڑھے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ یہ ایک کنورجنس ہوئی ہے جو پہلے امریکہ کی پالیسی نہیں تھی، اور انہوں نے 18-19 سال ایک پالیسی اپنائی، اور اس میں آپ نے دیکھا کس حد تک کامیابی ہوئی اور کس حد تک ناکامی ہوئی۔ اب ایک کنورجنس ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب تو یہ مسلسل کہتے رہے کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف آئیے۔ اب ایک کنورجنس ہوئی ہے، اس کنورجنس میں ہم سے جو توقع کی گئی ہم نے میز پہ بٹھا دیا، اور ایک امپاورڈ گروپ کو سامنے بٹھا دیا جو اب ڈائریکٹ ان سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہم بیچ پہ نہیں ہیں، خود بات کر رہے ہیں۔ آپ جو اعتماد کا فقدان ہے آپ خود بحال کیجئے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو
افغانوں نے بیٹھنا ہے، انٹرا افغان ڈائلاگ ہے، اس میں ہم تو ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیے، آپ کا ملک ہے، آپ کا مستقبل ہے، آپ کا امن ہے، جس کا ہمیں یقیناً فائدہ ہوگا، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. تو ہم ایک ماحول بنا رہے ہیں، ہم ایک مددگار کا، ایک معاون کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان گڈ فیتھ کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو پھر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور افغانستان میں افغانستان کے مسئلے کو لے کر بہت سارے اسٹیک ہولڈر ویسے بھی پیدا ہو گئے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ایران، انڈیا، چائنا، روس، تو امریکہ بھی. تو ایسا نہ ہو کہ پاکستان پر ساری اپنی غلطیوں کا خمیازہ امریکہ ڈال رہا ہو. یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی رسپانسبلٹی ہوگی. دیکھیے، امن کے لیے سب کو تعاون کرنا ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ واشنگٹن آنے سے پہلے ایک بیجنگ میں اجلاس ہوا. اس اجلاس میں امریکہ کی نمائندگی بھی تھی، روس کی نمائندگی بھی تھی، چین کی نمائندگی بھی تھی اور پاکستان کی نمائندگی بھی تھی. ایران کو بھی دعوت دی گئی، ایران آیا نہیں، دعوت تھی. ایران کا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کیونکہ افغانستان کا پڑوسی ہے، اس خطے کا ایک اہم ملک ہے. ہم نہیں چاہیں گے، پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ وہاں بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے افغانستان کے امن کے پروسیس میں کوئی رخنہ پیدا ہو. ہماری یہ خواہش ہے، اور اگر کوئی مسائل ہیں تو وہ گفت و شنید سے، ڈپلومیٹک اپروچ سے وہ حل ہونے چاہیے.